اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 211 سے لے کر 216 تک، اور رکوع نمبر ہے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل آپ پوچھئے بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کہ کتنی دی ہم نے انہیں، من آیتن بینہ روشن دلیلیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیتن بینہ، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں۔ وَمَن یُبَدِّل اور جو قوم بدل ڈالے، نعمت اللہ نعمت اللہ کی، من بعد اس کے کہ ما جاءتہ کہ جو آ گیا تھا اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ کہ آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں۔ مسلمانوں کو جو عزت اور امانت سونپی جا رہی تھی وہ ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو دی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تو دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ کہ جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کر دی، تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر مثال دیکھنا چاہو تو تمہیں قدیم کتب خانوں کی ورق گردانی کرنے اور پرانے کھنڈرات میں سال ہا سال مگن رہنے، محو رہنے کی، محو فکر کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تمہارے پڑوس میں قوم بنی اسرائیل بس رہی ہے نا، اسی سے پوچھ لو۔ وہ اپنی کج بحثی اور حق پوشی کی پرانی عادت کے باوجود ان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کر سکتی۔ زُیِّنَ آراستہ کر دی گئی ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وَیَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کا۔ زُیِّنَ للذین کفروا الحیات الدنیا، زُیِّنَ للذین کفروا الحیات الدنیا وَیَسْخَرُونَ من الذین آمنوا آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا۔ کافر سے مراد یہاں صرف اللہ اور رسول کا منکر نہیں بلکہ انکار نعمت اور احسان فراموشی کرنے والا بھی مراد ہے۔ یعنی جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو ان کی نظریں حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ گئیں، اور وہ الٹا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو حق کی خاطر زندگی کی ساری عشرتوں سے دستبردار ہو کر افلاس اور تنگی پر قانع ہو گئے تھے، یعنی وہ اس پہ مطمئن ہو گئے تھے۔ قیامت کے دن جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مسکین لوگ جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے،
مالک حقیقی کے نزدیک ان کی کیا عزت ہے اور کس عزت و کرامت کے وہ مستحق ہیں۔ والذین اتقوا، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان فوقہم بلند ہوگی ان سے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ وہ لوگ اپنی وافر دولت اور ساز و سامان، جاہ و جلال کو دیکھ کر دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پر ہی اللہ کی نظر عنایت ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو اس نے اپنے فضل و کرم کے لیے چن لیا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دولت کی کثرت مقبولیت اور قرب خداوندی کی دلیل نہیں ہے، رزق کی کمی بیشی گمراہی و ہدایت کا معیار نہیں ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں نظر ڈالو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، تمہیں حقیقت روز روشن کی طرح دکھائی دینے لگے گی۔ کان الناس، ابتدا میں سارے لوگ، امتم واحدہ، ایک ہی دین پر تھے۔ کان الناس امتم واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ دین کی تاریخ لکھنے والے، اس کے آغاز، اس کی نشوونما اور اس کے عروج کی داستان قلم بند کرنے والے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مدتوں سرگرداں رہے کہ دین کی ابتدا کیوں کر ہوئی، اور ان کی طویل تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ابتدا میں مشرک تھا اور عقیدہ توحید تک اس کی رسائی آہستہ آہستہ سینکڑوں صدیاں ٹھوکریں کھانے کے بعد ہوئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یوں نہیں، بلکہ انسان نے اول آدم علیہ السلام معاہد تھے، شرک سے ان کا کوئی سروکار نہ تھا، اور عرصہ دراز تک اس کی اولاد عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہی۔ قرآن نے اس سوال کا جواب جو صدیوں پہلے دیا تھا اور جس کو تسلیم کرنے کے لیے یورپ کے محقق کل تک تیار نہ تھے، آج مجبوراً تسلیم کر رہے ہیں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور پھر ان میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ فبعث اللہ، تو پس بھیجے اللہ نے نبیین، انبیاء، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے، وانزل، اور نازل فرمائی، معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ فیصلہ کر دے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں، اختلافو، جس میں وہ فیما اختلافو فیہ، کہ جن باتوں میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے یا وہ جھگڑا کرتے تھے۔ یہاں امت واحدہ اور کے درمیان، اور یہاں پر امت واحدہ اور فبعث اللہ کے درمیان ایک چھوٹا سا جملہ فاختلفوا محذوف ہے کہ جس پر فی مختلفوا فیہ کے الفاظ صراحتاً دلالت کر رہے ہیں کہ عبائد کا مطلب بالکل صاف ہو گیا کہ پہلے مدت دراز تک ایک ہی امت بنے رہے، بعد میں جب نسل انسانی بڑھی تو لوگ اپنے مزاجوں اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے، اور اولاد آدم مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں بٹ گئی۔ بٹکے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، اختلاف کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں۔ انبیاء کرام نے اپنے وعظ و نصیحت سے ان کو جھگڑا بازی اور فرقہ بندی سے نکالنے کی کوششیں کی تاکہ منتشر انسانوں کی یہ ٹکڑیاں پھر سے ایک قوم بن جائیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے، أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر ان لوگوں کے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی بعد ازاں کے آ گئی تھیں ان کے پاس روشن دلیلیں، اس وجہ سے کہ بغیم بینہم، کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کیا کرتے تھے۔ یعنی ان الفاظ سے تاریخ انسانی کے ایک بہت بڑے المیے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو اتحاد پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی، اس کو جاننے اور سمجھنے والوں نے اس کتاب کے ذریعہ اس کو ماننے والی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان کا باہمی اختلاف اور فرقہ بندی حسن نیت کی وجہ سے نہ تھی،
بلکہ بغیم بینہم کہ وہ حسد کرتے تھے ایک دوسرے سے. حسد و عناد اور سرکشی کا وہ جذبہ تھا جس نے ملت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا. فہد اللہ الذین پس ہدایت بخشی اللہ نے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے تھے لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے بإذنہ اپنی توفیق سے. لما اختلفوا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے فیہ اس میں من الحق جو سچی باتیں تھیں بإذنہ اپنی توفیق سے. یعنی کتاب سے ہدایت انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے من گھڑت معنیوں کا لباس اللہ کی آیات بینات کو زبردستی پہنا دینے کو اپنے علم و کمال کا کرشمہ سمجھتے ہیں وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے. اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ام حسبتم کیا تم خیال کر رہے ہو ان تدخلوا یہ کہ تم یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں ولما حالانکہ نہیں یاتکم گزرے تم پر، مطلب کہ تم پر ابھی تو وہ حالات ہی نہیں گزرے. مثل الذین جو گزرے تھے ان لوگوں پر خلو جو تم سے پہلے تھے من قبلکم تم سے پہلے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے ہیں. مستہم البأساء پہنچی انہیں سختی والضراء اور مصیبت وزلزلوا اور وہ لرز اٹھے حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہہ اٹھا رسول اس زمانہ کا رسول والذین اور وہ لوگ جو آمنو جو ان کے ساتھ اس رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے معہو اس کے ساتھ متا کب آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد. الا خبردار سن لو انا بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے. انا نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد سن لو یا خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کیا جنت کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے کہ جنت بڑی آسانی سے مل جائیں گی. مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس اختلاف اور فرقہ بندی سے اپنا دامن بچانا جن حالات سے پہلی امتوں کو واسطہ پڑا تمہیں بھی ان کا سامنا کرنا ہوگا. ایسے فتنہ باز تم میں بھی پیدا ہوں گے جو اپنے ذاتی وقار اور اپنی ناموری کے لیے قرآن کے نام پر ملت کے اتحاد کو پارا پارا کریں گے. تم ان کے جال میں نہ پھنسنا. اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب تم پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو اس خام خیالی سے باز آ جاؤ. خوب کان کھول کر سن لو ہوش ربا مصیبتیں کڑی آزمائشیں اور لرزہ خیز امتحانات تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت اگر تم ثابت قدم رہے اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اللہ کی مدد تمہاری دستگیری کو یقیناً آئے گی. الا انا نصر اللہ قریب کہ سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونہ کا آپ سے وہ پوچھتے ہیں ماذا ینفقون کہ وہ کیا خرچ کریں. قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم کہ جو تم خرچ کرو من خیرن اپنے مال سے فللوالدین تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں والاقربین اور قریبی رشتہ دار ہیں والیتامى اور یتیم ہیں والمساکین اور مسکین ہیں وابن السبیل اور مسافر ہیں وما تفعلوا اور جو تم نیکی کرتے ہو
وما تفعلوا اور جو تم کرتے ہو من خیرن کچھ بھی نیکی فإن اللہ تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم خوب جانتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو آپ فرما دیجئے محبوب کہ جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ دو باتوں کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، دونوں کا جواب دے دیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سوال کا جواب ضمناً ہے اور دوسرے کا صراحتاً ہے۔ تفصیلاً کیا خرچ کریں کے متعلق تو فرمایا من خیرین، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حلال اور پاک مال خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حلال اور پاک مال خرچ کرو۔ اللہ کی پاک ذات حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتی۔ دوسرے سوال کا جواب اپنی اہمیت کے پیش نظر تفصیل طلب تھا، اس کی وضاحت کر دی۔ حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، اور اپنے گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اور دلداری تمہارا فرض اولین ہے۔ اس کے بعد دوسرے عزیز رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، چچا پھپھی ماموں خالہ وغیرہ، سب کے ساتھ احسان و مروت از حد اہم ہے۔ ان کے بعد باری ہے قوم کے یتیم بچوں کی، مسکینوں کی اور بے وطن مسافروں کی۔ امداد و اعانت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہے ہوں اور بیگانوں پر آپ کی سخاوت کا می برس رہا ہو۔ کتبہ فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر القتال جہاد وہو کرہ لکم اور وہ ناپسند ہے تمہیں، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے کہ آن تکرہو کہ تمہیں ناپسند ہو شیئن کوئی چیز، وہو حالانکہ وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وعسیٰ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تحبوا کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہو شر لکم اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد اور وہ ناپسند ہے تمہیں، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم اور یہ کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ بعض مستشرقین نے اسلامی جہاد کو عجیب رنگ میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان طبعاً لوٹ مار اور جنگ و جدال کے رسیا تھے، ہر وقت تلواریں سونتے پرامن بستیوں کو برباد کرنے اور لوٹنے کے لیے دھمکتے تھے اور زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیا کرتے تھے۔ کہنے کو انسان جو جی چاہے کہے، لکھنے کو جو دل میں آئے لکھ دے، لیکن اس طرح حقیقت تو نہیں بدل جاتی، واقعات تو مسخ نہیں ہوتے۔ تاریخ کے صفحات اور قرآن کی یہ آیت ان کے سارے افسانوں کی تردید کے لیے کافی ہے۔ کوئی قوم اگر طاقت کے نشہ میں مست ہو اور اس کے پاس وسائل کی بہتات ہو اور اس کا مقابل کمزور ہو اور دین اور اخلاق کا کوئی ضابطہ بھی اس کو روکنے والا نہ ہو تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کر دے تاکہ کمزور دشمن کو نیست و نابود کر کے اپنی حکومت کو وسعت دے، اپنے خدمتگاروں کی صفوں میں اضافہ کرے اور ان کی دولت و ثروت کو ہڑپ کر لے۔ لیکن تاریخ ہمیں ایسی ایک بھی مثال نہیں بتا سکتی کہ کسی کمزور تعداد میں کم سامان جنگ سے یکسر محروم قوم نے شوقیہ اپنے سے طاقتور کثیر التعداد ہر قسم کے اسلحہ سے لیس قوم کو جنگ کے لیے للکارا ہو۔ اب خود فیصلہ فرمائیے کہ مستشرقین کا یہ خیال کہاں تک درست ہے کہ جنگ مسلمانوں کا مشغلہ تھا
کیا مسلمان ان حالات میں پہل کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ قرآن حکیم کے ان الفاظ پر غور فرمائیے کہ وہ ہوا کرہ لکم، کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ تمہیں ناپسند ہے۔ اگر مسلمان طبعی طور پر جنگجو ہوتے اور ان کا دین انہیں لوٹ مار کا سبق دیتا تو کیا وہ جنگ کو ناپسند کرتے؟ بلکہ وہ تو بہانے تلاش کرتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تاکہ لوٹ مار اور تخت و تاراج کی یہ حسرت پوری ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم، اور اللہ ہی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کو دخل نہیں ہے۔ تمہارا فرض ہے اپنے رب کا ہر حکم مانتے چلے جاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ آج کا سبق ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔